اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کلچر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آفتاب احمد، اور آج ہم حاضر ہیں حضرت بابا کالی ساڑی ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر۔ ضلع ٹکی تحصیل جنڈ کے گاؤں سگری کے مرکز میں واقع یہ دربار حضرت بابا کالی ساڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ گو کہ ان کی نام کے حوالے سے کوئی تاریخی حوالہ موجود نہیں، کوئی سند موجود نہیں ہے، تاہم معروف مصنف اور شاعر طاہر اسیر اپنی کتاب اولیاء کیمل پور میں بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ چونکہ ساڑی اوڑے رکھا کرتے تھے، اس نسبت سے ان کو حضرت بابا کالی ساڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ابتداً 5 قبور تھیں، ان میں سے ایک قبر کے اوپر محمد حسین نام درج تھا، جبکہ دیگر قبور کے اوپر کوئی خاص نام درج نہیں تھا۔ سگری کی ثقافت میں اس دربار کا کیا رنگ ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے، تو آئیں چلتے ہیں مین ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، پہلی بار اس تربت کو تازہ اور واضح کرنے کا کام ناڑا شریف کے ایک بزرگ ولی حضرت خواجہ فضل داد بہرام رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مزار پر اکثر تشریف بھی لایا کرتے تھے۔ بعد میں عقیدت مندوں نے تربت کے گرد کانٹے دار جھاڑیوں کی باڑ لگا دی تاکہ تربت کو جانوروں وغیرہ کی آمد و رفت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ باڑ کافی عرصہ تک قائم رہی۔ اس کے بعد روزہ کی تعمیر کی ذمہ داری اس وقت کے گاؤں کے ایک بزرگ، جنہیں بابا نانگا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جو حافظ نور محمد مرحوم اور حافظ بنارس مرحوم والد تھے، اپنے ذمہ لی، اور انہوں نے اس روزہ کو بنیاد سے ڈھانچہ تک تعمیر کرایا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً دربار کی تعمیر اور تزئین کا کام ہوتا رہا۔ اس دربار کا نقشہ اور تعمیر کا کام اس وقت کے ایک معروف اور ماہر مستری حسن دین نے کیا، اور بعد میں ان کے شاگرد خاص اور مشہور مستری ارشد رحیم، جو مساجد اور مزارات کی تعمیر کے لیے ماہر سمجھے جاتے ہیں، مزار کی تکمیل اور تزئین اور شیشہ کاری کا کام کرتے رہے۔ موجودہ تربت، جو قدیم تربت کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کی گئی، ملک نوید صاحب کی سربراہی میں گرینائٹ پتھر سے تیار کی گئی، اور دربار کے گرد برآمدہ تعمیر کر کے توسیع کر دی گئی۔ محترم ناظرین، چونکہ اہل مزار کا تعلق مقامی آبادی سے نہیں بلکہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی غرض سے کسی اور علاقے سے آئے، اور ایک روایت کے مطابق ان کا تعلق افغانستان سے تھا، اسی وجہ سے ان کے آباء و اجداد اور خاندان کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں گدی نشینی کا بھی کوئی سلسلہ موجود نہیں۔ اہل دے خود کسی شخص کو انتظامی سربراہ مقرر کرتے ہیں، جس کے ذمہ دربار کے انتظامی امور کی نگرانی اور عرس کا انتظام و انصرام ہوتا ہے۔ دربار پر عرس کا باقاعدہ آغاز تقریباً 1977 میں ہوا، جب گاؤں کے ایک معروف سیاسی شخصیت حاجی محمد اسلم خان جب حج سے واپس آئے تو ان کے ڈیرے پر بیٹھے بزرگوں نے، جن میں گاؤں کے سرکردہ لوگ شامل تھے، دربار پر عرس کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ لنگر اور محفل سماع منعقد ہوئی، اور پہلی بار عزیز میاں قوال سگری تشریف لائے، جو بعد میں 17 بار اس عرس پر قوالی پیش کرتے رہے۔ عرس کی ابتدا میں حاجی محمد اسلم خان کے ساتھ ٹھیکیدار محمد یاسین، حافظ نور محمد اور راجہ بشیر احمد مرحوم کا کردار بہت اہم رہا۔ محترم ناظرین، عرس یہاں پر باقاعدہ طور پر ہوتا رہا، لیکن بدقسمتی سے 1987-88 کے قریب زائرین کے درمیان جھگڑا ہونے پر عرس مبارک کا سلسلہ 2-3 سال کے لیے منقطع ہو گیا۔ تب ثاقب ریحان خان، کاظم خان، لالہ ملک، ملک اسد عرفان، ملک اقبال خان، مونگ پھلی ڈیلر جو ہیں، اور دیگر سربراہوں نے عرس کی بحالی کے لیے کوششیں شروع کیں، اور عرس مبارک پھر سے باقاعدگی سے منعقد ہونے لگا، جو آج تک پوری آب و تاب سے جاری ہے۔
مختلف اوقات میں انتظامی سربراہوں میں حاجی محمد اسلم خان، ٹھیکیدار محمد یاسین کے بعد فضل حق اور اس کے بعد ساکم ریحان خان اور ان کے دوستوں نے اس کو کچھ عرصہ جاری رکھا، اور پھر سردار حاجی محمد رفیق مرحوم کے ذمے یہ ذمہ داری آئی۔ سردار محمد رفیق نے خرابی صحت کی وجہ سے اس ذمہ داری کو مزید نبھانے سے معذرت کر لی، لیکن انہوں نے ایک طویل عرصے تک اس دربار کی جب سربراہی کی تو اس دوران بہت بہترین قسم کے عرس وغیرہ منعقد ہوتے رہے، اور ان کی خدمات اس دربار کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ عرس کے انعقاد کے لیے کوئی خاص تاریخ مقرر نہیں ہے، لیکن عموماً گرمی کے موسم میں جون، جولائی یا اگست کے مہینے میں عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سارے گاؤں کے لوگ میٹنگ میں آتے ہیں اور ہر خاص و عام سے عرس کے انعقاد اور تقریبات کے بارے میں رائے لی جاتی ہے۔ موجودہ سگر ہاؤس شروع سے عرس کے مہمانوں کی قیامگاہ بنتا چلا آ رہا ہے، اور یہ روایت آج تک قائم ہے۔ گاؤں کی ثقافت میں بھی اس دربار کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ عید ہو یا کوئی اور تہوار، لوگ اس جگہ کو مختلف سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دربار میں یہ مقام جو اب لنگر خانہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی یہاں پر چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ جگہ قابل استعمال نہ تھی، پھر ایک جانب دیوار لگا کر اس جگہ کو مٹی سے بھر دیا گیا، یوں یہ جگہ قابل استعمال بنائی گئی۔ اس مقام پر ایک بلند درخت ہوا کرتا تھا جسے مقامی زبان میں جنڈی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پینگ باندھی جاتی تھی، اور گاؤں اور قریبی علاقوں کندرالا، مڑیالہ، نمل وغیرہ سے لوگ یہ جھولا جھلانے آتے تھے۔ پینگ جھلانے کے مقابلے ہوا کرتے تھے کہ کون سب سے اونچی پینگ جھلائے گا۔ کھانے پینے کی اشیاء کے چھابے لگا کرتے تھے، اور قرب و جوار سے لوگ یہاں کی سوغات جلیبی اور ہندرسے، جن کو مقامی زبان میں ہمرسے کہتے ہیں، خریدنے آتے تھے۔ ان کے علاوہ یہاں کا فالودہ بھی بڑی شہرت کا حامل تھا۔ جلیبی اور ہندرسے آج بھی سگری گاؤں کی سوغات سمجھے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دربار کے احاطے کی چار دیواری اس وقت موجود نہ تھی۔ دربار کے مجاور خاص بابا خالق نے اپنی کوشش سے یہ چار دیواری تعمیر کرائی۔ بابا خالق جو لمبی زلفیں، سبز چوغا اور سفید شلوار پہنے رہا کرتے تھے، اس دربار کا حصہ سمجھے جاتے تھے، اور ساری زندگی دربار کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بابا خالق کا مخصوص آواز میں ذکر اور خواہ کی آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتی ہے۔ دربار کے شرقی گیٹ کے ساتھ بابا خالق کی چھوٹی سی کوٹھڑی جو ساری زندگی اس کی قیامگاہ رہی موجود تھی۔ اس کے ساتھ شریں کا گھنا سایہ دار درخت جھلساتی گرمی میں نہ صرف عرس انتظامیہ کو سایہ فراہم کرتا تھا، بلکہ دیگر ایام میں گاؤں کے نوجوانوں کے لیے بیٹھک کی خدمت بھی بجا لاتا تھا۔ اہل محلہ خوشی غمی کے لیے بھی اس کے گھنے سائے کو استعمال کرتے تھے۔ دربار کے غرب میں جہاں اب دکانیں بن گئی ہیں، ایک چھوٹی سی لڑکتی ہوئی چٹان تھی جس کی ہموار سطح کو سلائیڈ جھولے کے طور پر استعمال کرنے والے بچوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس لطف کے لیے کتنے ہی بچے اپنے کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے۔ گاؤں سے دوڑ کے مقابلوں میں جانے والے کسی بیل کو اس دربار پر لائے بغیر مقابلے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ عید میلاد النبی کے پروگرام، شادی بیاہ میں گھڑولی اور لڈی کے لیے احاطہ دربار کو مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ خواتین کے ان پروگراموں کے دوران مرد حضرات ساتھ والی گلیاں بھی استعمال کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کو حیا کے منافی خیال کیا جاتا تھا۔ مداری تماشا ہو یا کرتب بازی، لوکل قوال ہو یا گلوکار، احاطہ دربار کو استعمال کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ الغرض یہ مقام اکثر و بیشتر سرگرمیوں کا مرکز ہی
रहा करता था। मोहतरम नाजरीन, इस दरबार के रूहानी फयूज़ व बरक़ात अपनी जगह, जिनका कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे नज़दीक इस दरबार का सबसे बड़ा फैज़ ये है कि ये सगरी गाँव के इत्तेहाद व यगानगत की अलामत बन चुका है। जैसे ही उर्स की मीटिंग का ऐलान होता है, हर घर से कोई न कोई फ़र्द दरबार पर हाज़िर हो जाता है और अपनी तमाम तर ज़ाती, लिसानी और दीगर तफरीक़ात को पसे पुष्ट डालकर वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। दौरान उर्स हमने ऐसे लोगों को भी आपस में गुफ्तगू करते देखा है जो आपस में शदीद मुखालफत थे। यहाँ पर इत्तेहाद व यगानगत की ऐसी फ़िज़ा फैली कि आपने बहुत कम देखा होगा कि कचहरी और थाने में सगरी के लोग नज़र आएँ। इसका एक सबब ये भी है कि यहाँ के लोग अपनी तमाम तर कुदूरतों और मुखालफतों को साल में एक दफ़ा इस दरबार पर इकट्ठे होकर दूर कर देते हैं और नतीजतन यहाँ का माहौल इत्तेहाद और यगानगत का वो बहाल रहा। इस दरबार के इस फैज़ को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहतरम नाज़रीन, ये थी इसकी तारीख़, ये था यहाँ इसका कल्चर में दरबार का हिस्सा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।